صلو علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا بآواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ بزرگ تشریف فرمائے، سمجھدار اور پڑھے لکھے علماء کرام، میں تو سینئر، میں تو زیادہ علم رکھنے والے تشریف فرمائیں تو سب بزرگوں نے دعا دا سارا گھن دویا۔ صرف ایک شعر عرض کرنا، اے جرم کوپریٹ کرنا بیٹھے سونڈ کو بالکل سادہ کر دے جو سپیکر چل دے، یہ ڈبلنگ بیس وغیرہ بس ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ مول کری شاید اپوندا ہے، بھاویں پت ہووے بھاویں پان ہووے، بے شک او اٹے مول نہیں وک سکدا بھاویں جتنا ستھرا چھان ہووے۔ ات حسب نسب دی گال کہنے بھاویں امیر خان یا پٹھان ہووے، بے شک مول رحمت ہوندا پوندا ہے جے کو سائیں دی جان سنیا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک ہزار دیوے جو بال رکھو پوندی اندھے کو دید کہنی، ہزار دیوے جو بال رکھو پوندی اندھے کو دید کہنی، کروڑ رملی رمل پہ مارے ناش تھیندے سعید کہنی، خدا جے چاہے جے کو چاہے بخش دے وے بعید کہنی، نبی دے دشمن تے کندی ڈھاوے یا بڑھ تے مروے شہید کہنی۔ بے شک حق حق اللہ اکبر۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت اسا سارے اندہ مل کے باغنا اپنی لم یزلی بارگاہ اقدس و انور دے اندر منظور و مقبول فرماوے۔ آمین آمین۔ میں خطاب واسطے حاضر نہیں تھیا، میں دعا واسطے حاضر تھیا۔ میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت فخر اہل سنت حضرت مولانا محمد امتیاز احمد سیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں کو جنازے کا پتہ کہنا ہے کہ ہم میں کوئی اطلاع ملی ہے، بھائی صاحب نے رابطہ کی تھا کہ آج 3 جنواری جنازے تے حاضری نہیں تھے، میں کو پتہ کہنا ہے، اس واسطے میں جلدی نال پہنچا تاکہ ختم شریف دے اندر شرکت کر گنوں۔ مقصود کوئی خطاب نہیں، بس انہاں میرا حق ہے، میرے ارادہ دلی یہ ہے کہ بیان حضرت صاحب کو سنوا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے، اللہ اکبر اذا ادخل المیت القبر مسلت له الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ ویقول دعونی اصلی۔ یہ حدیث بجا ہے، یہ حدیث حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت بیان فرمیندے بیان دے آخری الفاظ ہیں ان دا لفظ او والد صالح، جڑا مرن والا پچھاں اولاد چھوڑ دیں۔ آقا علیہ السلام نے شرط لئی ہے صالح نیک اولاد، والی دی مزید شرح چا کروں زیادہ گاہ لمبی تھی ویسی، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہفتے دے 2 وار ہیں، ایک وار سوار دا بیا وار جمعے دا۔ سوار دے وار کو انسان دے نامہ اعمال ان دے ابے تے اماں کول پہنچن قبر دے اندر، جمعے دے وار کو نامہ اعمال رب کے نا دی بارگاہ دے اندر پہنچ دیں۔ اور تیجی حدیث پڑھنا چاہے مشکات شریف دے اندر، اور شعب الایمان البہی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عباس عرض نہیں کرنا چاہتا عبداللہ بن عباس کون جوان ہے، بس مختصر سمجھ گرو میرے پاک نبی دا سوترے، میرے پاک نبی دا پترے چاچے دا پترے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے راوی والمیتو فی القبر الا کالغریق المتغوث، جگہ آسا کسے مردہ کو اپنے بزرگ کو نوجوان کو علاقے والے کو دوست کو قبر دے اندر دفن کرانے، دفن کر کے حد آقا علیہ السلام نے فرمایا او ایویں ہوندے جیویں پانی دے اندر کوئی بندہ غوطے کھاندا پیا ہوئے، واویلا کریں دے لوگوں میں کو بچاؤ۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ جرا پانی دے اندر بڈھے تو دنیا آجا کو سدیں دے میں کو بچاؤ، جرا قبر دے اندر غوطے پیا کھاندے او کو کہندی انتظار ہے، ابا تا مٹی ولا کے واپس آ گئے، پتر تا مٹی ولا کے واپس آ گئے، چاچا تا مٹی ولا کے واپس آ گئے، بھتریجا تا مٹی ولا کے واپس آ گئے، رشتہ دار تا مٹی ولا کے واپس آ گئے، علاقے والے تا مٹی ولا کے واپس آ گئے، دوست احباب تا مٹی ولا کے واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمائی کو نہ ابے دی انتظار ہے، نہ پتر دی انتظار ہے، نہ چاچے دی انتظار ہے، نہ سوتر دی انتظار ہے، نہ مامے دی انتظار ہے، ینتظر دعوتن ایک انتظار ہوں گے تو دعا دی انتظار ہوں گے۔ قبر کے اندر بے کے انتظار کے ہے کوئی میرے واسطے دعا کرنے والا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اب او ام او اخ او صدیق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قبر کے اندر بہ کے ابے دی دعا دا انتظار کریں دے،
قبر دے اندر بہ کے بھائی دی دعا دا انتظار کریں دے، قبر دے اندر بہ کے اماں دی دعا دا انتظار کریں دے، قبر دے اندر بہ کے دوست احباب دی دعا دا انتظار کریں دے۔ جو کہ مرن والا بندہ انہاں واسطے دعا کریں دے، ابا دعا کریں دے یا بیٹا دعا کریں دے یا اماں دعا کریں دی ہے یا رشتہ دار دعا کریں دے یا حق ہمسائے دوست احباب دعا کریں دے، رب کے نہ دعا دے صدقے مرن والے دی قبر کو جنت دا باغ بنا دیں دے۔ یہ حدیث دی تھوڑا شرح کروں جا، یہ حدیث دی شرح کیتی ہے مولانا اشرف علی تھانوی دی کتاب امداد الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ 394۔ دعا کہ یار یہ حدیث تو ایک گل تا واضح معلوم تھی دی، قبر والا بندہ جت ہوئے تے باویں کت ہوئے، ان کو باویں 5 کلومیٹر دور دفن کیتے ہوئے، باویں 10 کلومیٹر دور دفن کیتے ہوئے، باویں 1 کلومیٹر دور دفن کیتے ہوئے، ہے قبر دے اندر بہ کے اپنے گھر دے حالات کو واقف ہے، ان کو پتہ میرے واسطے دعا کون پہ منگ دے۔ اس وقت میں عرض کرنا چاہنا میرا دل تو ہے کہ خطاب فرمان حضرت علامہ محمد امتیاز سعیدی صاحب تجربہ قبر دے اندر بہ کے ان کو مبارک باد نہیں ملنا، ان کو خوش خبری نہیں مل رہا، ابا قبر دے اندر بہ کے دیکھا دوست احباب دے وچوں، رشتہ داروں دے وچوں، حق ہمسائے دے وچوں، میرے پوتے دے نوکراں دے وچوں، میرا تمام قبیلے دے وچوں کیا بندہ حاضر ہے، اور میرا بیٹا کیوں منبر رسول تے بیٹھ کے میرے پاک نبی دا فرمان نشان پہ پھنس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت جنہاں دا خصوصی انتظار ہے حاصل تشریف تو تشریف گھن کے آئیں۔ دیکھو ماشاءاللہ چنگے دے یار چنگے ہونے ہیں، جو لوگ چنگے نال صحبت کریں اتنے سفر تو عالم دین 5-6 تشریف گھن کے آگئے ماشاءاللہ اپنے حاضریں پیش فرمیشن، اور یقیناً اچھے دی صحبت اچھے پاسے گھن کے ویسی اور بری صحبت بری پاسے گھن کے ویسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سرکار کی آمد۔ میں عرض کریں دا پیام جے اگر حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز احمد سعیدی صاحب خطاب فرماویں نا اب بے روح کتنی خوش تھی بیا، میری دل خواہش ہے میں خطاب واسطے حاضر نہیں تھیا۔ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ پاک اپنی کتاب شرح صدور کے اندر ارشاد فرمائے جداں کوئی بیٹا یا رشتہ دار نیک اعمال کر کے فاتحہ خانی کر کے ثواب کر کے ان دے واسطے سارے ثواب کرے دین نا، رب کائنات فرمائے جبریل جی مولا رب جلیل من جنت دے اندر جنتی تھال چاہ، جبریل جنتی تھال چاہندے اس ثواب تھال دے اندر رکھیں دے جلتی رومال دے نال کھجے دے نورانی تھال قبہ دے سران دی کلو کھڑ کیا دے فَيَقُولُ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِيقِ، کیا دے جبریل دا بھی عقیدہ ایک مرن والا سن دے، سمجھئیے میں بے پاسے نہیں مرنا چاہتا، جبریل عقیدہ یہ نہیں عرض کرنا یا رب کریم ہے تمہار کی مٹی نال مٹی تھی گئے یہ کو تو مٹی کھا گئی کچھ سن نہیں سکتا، میرا پاک نبی داور یہ عام گناہگار سیاکار بدکار بندہ میرے پاک نبی دے نال محبت کرن والا دنیا تو وصال کرو جو جبریل دی آواز سن سکتے، میرا پاک نبی مدینہ طیبہ دے اندر ہوئے اپنی امتی دی آواز سن سکتے، بس میں یاد قرض کرنا چاہنا فیقول یا صاحب القبر العمیق، ایک قبر دے اندر گہری سکون دی نیندر سمالا اٹھی کھڑا تھی، ہذہ ہدیۃ، تیرے ورثاء نے تیرے رشتہ داراں نے تیرے واسطے ہدیہ بھیجے قبول فرما۔ جب تحفہ قبول کریں دے میں ترجمہ کر چھوڑا اینڈ کراں بالکل مہمان درمیان زیادہ محل نہیں تھی ہونا چاہتا، جب تحفہ اندے کل پہنچ دے وہ خوش تھی دے، قبرستان والے سارے روحوں دی قبر دے اندر جمع تھی دے، روح کو مبارک باتی دینے لا یحزن جیرانہ الذین لا یہدا الیہم، باقی جرے آسے پاسے والے قبران والے جرے ہونے جنہ کو تحفہ نہیں پہنچتا وہ غمگین تھی دے، وہ آدھن یارا خوش بخت بندہ ہیں پچھا نیک اولاد جو چھوڑ کے ہیں پردہ جو فرمائے پچھو تحفے قرآن دے پڑھ پڑھ کے بھیجے نہ بیٹھے۔ اللہ پاک تمام دی اولاد کو نیک و صالح بناوے، والدین ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرما، بالخصوص دعا فرما جناب اللہ رب العزت جناب چچا عبدالقادر دی قبر کو جنت دے باغ دے وچوں ایک باغ بناوے، ما علینا الا اللہ۔